عام شہری ہیں جب وہ فراڈ کا شکار ہوتے ہیں تو ایسے کیا علامات ہیں جس کو دیکھ کر یا جن چیزوں کو سینس کر کے ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ فراڈ کا شکار ہونے والے ہیں؟ وہ کچھ چیزیں، کیونکہ آپ ایسے کیسز جو ہیں وہ دیکھتی بھی ہوں گی، انہیں ہینڈل بھی کرتی ہوں گی، تو وہ کچھ چیزیں، وہ علامات اگر آپ شیئر کریں تاکہ ہماری آڈینس جو ہر وقت آن سوشل میڈیا رہتی ہے تو ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے اور وہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ پہلے سے الرٹ ہو جائیں. اور میں چاہوں گی تھوڑا سا ہم اس کو اردو میں رکھیں تاکہ ان کو ہر طرح کی آڈینس کو سمجھنے کے لیے آسانی بھی ہو. جی ماریا، اگر اس میں ہم فائنینشیل فراڈ کی بات کریں تو جو فراڈیا ہوتا ہے وہ پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ آپ کو کال کرے گا تو وہ آپ سے جلدی میں، فار ایگزامپل آپ سے OTP مانگے گا کہ بھائی آپ کا یا تو بینک اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا یا آپ کے بینک اکاؤنٹ سے سارے پیسے اڑ جائیں گے، یا فار ایگزامپل آپ کا NIC بلاک ہو جائے گا تو آپ جلدی سے مجھے OTP بتا دیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے جلدی میں نہیں پڑھنا، آپ نے فیکٹس کو کنفرم کرنا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے کال کر رہا ہے. سامنے والے بندے کی آئیڈینٹی آپ نے کنفرم کرنی ہے. آج کل جو فوڈ ڈلیوری والے بن کے بھی، فوڈ ڈلیوری والے TCS والے بن کے آپ کو کال کی جاتی ہے. تو آئی ووڈ سے کہ ہمارے جو ملک کے اندر جو بیٹھے ہوئے اسکیمرز ہیں وہ بہت اسپیڈ سے کام کر رہے ہیں اور بہت جلدی وہ ایوالو ہو رہے ہیں. جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کو لا انفورسمنٹ کو نہیں پتہ ہوتا یا لا اس طرح سے ایوالو نہیں کر پاتا اتنی جلدی جتنا جلدی اسکیمر ایوالو کر رہے ہیں اور اپنی میتھڈالوجیز کو وہ ماڈرنائز کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ایز اے سیڈ کہ آپ نے سامنے والے بندے کی آئیڈینٹی کنفرم کرنی ہے. فار ایگزامپل آج کل یہ فراڈ آیا ہوا ہے کہ فیس بک پہ جو آپ کی پروفائل، جو پبلک پروفائلز ہیں ان کو کاپی کر کے ایک دوسری پروفائل بنا لی جاتی ہے. پھر اسی بندے کے جو ریلیٹیوز، جو ان کے فرینڈز، جو ان کی فیملیز ہیں ان کو رابطہ کر کے وہاں سے پیسے مانگے جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے بندہ فراڈ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے واٹس ایپ ہیکنگ. تو آپ کو کال آتی ہے تو اسپیشلی رات کو آتی ہے یا ویکینڈس پہ آپ کو کال آتی ہے اور وہ ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں کہ جلدی سے بتا دیں نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو پلاٹ نکل آیا آج کل کوئی، تو اس طرح کی کالز بھی آتی ہیں بہت ساری. مطلب ایز اے سیڈ کہ اسکیمرز کے طریقے جو ہیں اب روزانہ کی بیسس پہ میں فار ایگزامپل ڈیل کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے بھی نیا ہوتا ہوگا روز اس طرح کے کیسز سامنے آنا. ماریا، کوئی ہمارے نئے طریقے لوگ جب آتے ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت کامن اسکیم ہے، آپ کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کے لیے کامن ہے کیونکہ آپ یہی چیز کر رہے ہیں، آپ یہی کام دیکھ رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے وہ چیز کامن نہیں ہوتی، ان کو نہیں پتہ. اب میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ابھی ڈاکٹرس کے واٹس ایپ بہت زیادہ ہیک ہو رہے تھے. ان کا ڈیٹا کہیں سے لیک آؤٹ ہوا تھا تو بہت سارے ڈاکٹرز نے رپورٹ کیا کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہوا. پھر اس کے بعد اب سپوز آپ کے ہی واٹس ایپ سے، آپ کے ہی نمبر سے آپ کے فرینڈس کو کال میسج جاتا ہے، وہاں پہ پیسے مانگے جاتے ہیں تو سامنے والا بندہ یہی کنسیڈر کرتا ہے کہ ماریا ٹیکسٹنگ می اور مائی فیملی از ٹیکسٹنگ می، لیکن اصل میں پیچھے بیٹھا کوئی اسکیمر. تو ایز اے سیڈ آپ نے 90% آف فراڈ سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ سامنے والے بندے کی آئیڈینٹی کنفرم کر لیں، 2 منٹ لگا لیں، اس کی آئیڈینٹی کنفرم کر لیں، جلدی میں نہ پڑیں، ٹیک اے پاز اینڈ انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ سیف رہ سکتے ہیں. اچھا، چونکہ آپ ڈفرینٹ سائبر کیسز بھی دیکھتی ہیں، کون سی ایسی غلطیاں جو لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں جو آپ کے پاس کیسز رپورٹ ہوتے ہیں؟ یہی چیز کہ جلدی کر دیتے ہیں. وہ سامنے والے بندے کی آئیڈینٹی کنفرم نہیں کرتے. اینڈ آئی تھنک اٹس مور دین 90% آف دا کیسز یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کنفرم نہیں کیا، ایک میسج آیا اور آپ نے فوراً سے پیسے بھیج دیے، اور پھر ان پیسوں کی ریکوری جتنی مشکل ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. اور عوام پھر آپ ہمیں پیسے ریکور کر کے دیں، ہماری ریکوری نہیں ہو رہی. بٹ آئی آلویز سے کہ پیسے بھیجنا بہت آسان ہے، جسٹ 1 کلک، لیکن ان کو واپس لے کر آنا بہت مشکل ہے. اور ایگزیکٹلی، اور اسکیمر یہی کرتے ہیں کہ فوراً سے اس کو کیش آؤٹ کرا لیتے ہیں. اچھا، AI اور نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں سائبر کرائم کے طریقے کار بھی مختلف ہو رہے ہیں، چونکہ آپ نے بھی خود بھی مینشن کیا کہ جو کرمنل ہیں، جو سائبر کرائم کرنے والے ہیں، وہ اپنی ٹیکنیکس چینج کر رہے ہیں. کیا NCCI بھی اس حوالے سے اپنی ٹیکنیکس چینج کر رہی ہے، اپنے قانون میں چینجز لا رہی ہے؟ اچھا ماریا، AI کے حوالے سے ہمارے قانون میں پروویژنز موجود ہیں اور یہ بھی سیکشن 21 کے تحت ہی ڈیل ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی کسی کی نارمل فیس پکچر لے کے اس کو AI کے تھرو یا ایڈیٹنگ کے تھرو اس کو نیوڈ کر دے، کسی کی نیوڈ باڈی نیچے لگا دے. سوال بھی تھا آپ سے. تو اس کی 5 سال کی سزا ہے. دا پنشمنٹ کین گو ایز ہائی ایز 5 ایئرس. اور اگر کوئی آفینڈر ہیبیچول ہے اور وکٹم مائنر ہے تو یہ سزا 10 سال تک بھی جا سکتی ہے. تو
آپ کسی بھی قسم کا کیس لے کر آئیں, لا میں کسی نہ کسی قسم کی پروویژن موجود ہے, بٹ دا تھنگ از کہ وہ رپورٹ ہو, وہ ٹائملی رپورٹ ہو, ثبوت اس کا پریزرو ہو, محفوظ ہو, اور وہ ہمارے پاس آ جائیں اور اس کو رپورٹ کر دیں. اچھا, آپ نے بات کی کہ وہ پکچر لگا کے اور وہ پکچرس کو تھوڑا سا خراب بھی کر کے اور پھر ڈیپ فیک یا اے آئی جنریٹڈ کلپس یا ویڈیوز بنا دی جاتی ہیں یا پکچرز بنا دی جاتی ہیں. اب چونکہ ٹف ہوتا ہے اس کو فورینزک کرنا یا پروف بھی کرنا, تو اس حوالے سے کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے فار یو بینگ این آئیو کہ اس کو قانونی طور پر اس کو آگے پریزنٹ بھی کرنا اور اس کو یہ میک شور کرنا کہ جو کرنے والا ہے اس کو سزا بھی ملے. ماریا, سب سے بڑی پریشانی جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے اس سلسلے میں, وہ ہمیں ڈیٹا نہیں ملتا. اب اگر آپ ایگزامپل لیں فیس بک کی, سپوز آپ کو کسی نے آپ کو کوئی ہیراس کر رہا ہے فیس بک کے تھرو, یا آپ کو کوئی ہیراس کر رہا ہے اسپیشلی ٹک ٹاک کے اوپر, تو ٹک ٹاک ہمیں بہت ہی ریئر کیسز میں ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے. اب ٹک ٹاک کا جو ہیڈ آفس ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے, اوبیسلی اٹ از ان دا ویسٹ. تو وہاں سے اور بے شک ان کے دیکھیں ان کے ماڈسٹی کے اسٹینڈرڈز بھی ہم سے الگ ہیں. بالکل. ہمارے سوسائٹی میں اگر کوئی کسی خاتون کی فار ایگزامپل سلیو لیس پکچر بھی ہے تو وہ سوشلی کنزرویٹو ہماری سوسائٹی ہے, تو وہ بھی برا سمجھا جاتا ہے, اور اس کو بھی لوگ رپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی فلانے بندے نے یا بندی نے میری اس طرح کی تصویر لگا دی ہے, اینڈ آئی فیل کہ میری پرائیویسی بریچ ہوئی ہے. تو ہمارے پاکستانی معاشرے کے اسٹینڈرڈس کے مطابق تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک آفینس کمٹ ہوا ہے, لیکن جب ہم وہی چیز رپورٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل اداروں کو تو وہ اس طرح سے ہمیں رسپونڈ نہیں کرتے. تو آئی تھنک دس از اے ویری بگ ایشوز, اور اس پہ جو بھی ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کو اسٹیپس اٹھانے چاہیے, اور جو ہماری کوآرڈینیشن ہے اس کو مزید اسٹریم لائن کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہمیں ڈیٹا نہیں ملے گا اوبیسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اس کیس کو, اس کمپلینٹ کو پروسیکیوٹ نہیں کروا سکتے. اچھا مہک, آپ نے ابھی آئی تھنک 30-40 منٹ ہراسمنٹ کے اوپر اور خواتین کے ایشوز پہ بات کی, مجھے ڈپریشن ہونے لگ گیا. تو آپ تو اتنے عرصے سے کر رہی ہیں, آپ اس اسٹریس مینجمنٹ کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ ماریا, بس پرسنل لائف میں بھی ایسی چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں کہ جو میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو اور اپنی فیملی کو کہتی ہوں کہ ہم ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو دیکھنے لگ جاتے ہیں. اور کئی دفعہ میرے دوست, میری فیملی اور جو بھی میرا سرکل ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ نہیں تم بہت زیادہ نیگیٹو سوچ رہی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ یو شوڈ تھنک آن دا برائٹر سائڈ. لیکن دیکھیں, اگر آپ صبح سے شام تک یہی مسئلے مسائل سن رہے ہیں تو وہ چیز, وہ نیگیٹیوٹی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی, بالکل آپ کی پرسنل لائف میں وہ سیپ ان کر جاتی ہے, وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے ایسے دوست ہونے چاہیے کہ جو آپ کو ڈفرینٹ فیلڈ سے, آپ کا سوشل سرکل ڈائیورس ہونا چاہیے, ایسے فرینڈس ہوں کہ جو آپ کو سپورٹ کریں, جن کے سامنے آپ اپنی بات کر سکیں. اور آف کورس یہ مینٹل ہیلتھ کی ڈبیٹ بہت ضروری ہے, اور اس کے ارد گرد جو اسٹگما ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے. اینڈ ایز آئی سیڈ, ہمارے اپنے ادارے کے اندر بھی ہم نے اسٹگما کو کم کرنے کے لیے ایک اسٹریس کاؤنسلر, مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف NCCIA میں, باقی تو میں نے آج تک کہیں نہیں سنا کہ اسٹریس کاؤنسلر جو ہیں وہ موجود ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. اچھا, ایسا کوئی کیس, ایسا کوئی لمحہ یا ایسی کوئی چیز ہوئی ہو آپ کی سروس کے دوران جس نے آپ کو جذباتی کر دیا ہو؟ ماریا, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, اینڈ سنس یو سیڈ کہ ہیراسمنٹ کے کیسز سن کے نا مجھے ڈپریشن ہونے لگ گیا. تو آئی ووڈ گیو یو این ایگزامپل آف اے فائنینشیل فراڈ کیس جو کہ ابھی میں نے ہفتہ پہلے میرے پاس آیا. تو اس میں ایک بزرگ تھے, اور ہی واز سینئر سٹیزن, 60+ ان کی ایج تھی, اور ان کی جو بھی پوری عمر کی کمائی تھی, اور ان کی پینشن منی بھی تھی, اس میں تقریباً وہ کوئی 1.5 کروڑ کی رقم تھی ان کی. اور ود ان 5 to 6 منٹس انہوں نے کسی اسکیمر کو بھیج دی تھی ساری. اٹ واز 1.40 کروڑ تھے. تو اوبیسلی وہ کسی کے لیے اس کی تمام عمر کی جمع پونجی تھی, اور وہ جب آئے ہیں تو وہ آلموسٹ وہ روتے ہوئے آئے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ اب ساری رقم میرے بینک اکاؤنٹ سے چلی گئی ہے, اور ابھی میں کیس میں نے رجسٹر کروا دیا ہے, میں نے اب آپ کو مارک ہو گیا ہے, تو مجھے تو میرے پیسے واپس چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ تو میری پوری عمر کی کمائی تھی. تو امیڈیٹ بیسس پہ اوبیسلی ہم نے سامنے والے بندے کا, جو بھی اسکیمر تھا, اس کا اکاؤنٹ فریز ہوا, اینڈ تھینکفلی ود ان اے فیو ڈیز ان کو ان کی رقم واپس مل گئی. اچھا, زبردست. تو وہ بس دیٹ میڈ مائی ہول ویک, اور پچھلے پورا ویک مجھے لگا کہ بس میں نے اپنی ایگزیکٹلی. تو ایز آئی سیڈ کہ نیگیٹو چیزیں بھی بہت ساری ہیں,
ڈپریسو چیزیں بھی ہیں, اسٹوریز بھی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ اس طرح کا اچھا کام کرتے ہیں اور عوام کی آپ کو اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں, تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ موٹیویشن. اینڈ سی دس از دا کائنڈ آف امپیکٹ دیٹ یو ہیو آن ادر پیپلز لائفس. آپ لوگوں کی یہ اس طرح کی نیوز ہے, اب دیکھیں نیگیٹو پرسیپشن تو بہت ساری ہے, لیکن اس طرح کی اسٹوریز ہیڈ لائنس پہ نہیں جاتی, لیکن دے ڈو ڈیفینیٹلی چینج لائفس. اب ایک بندے کی پوری لائف جو ہے وہ رک گئی تھی فار اے مومنٹ. ایگزیکٹلی, اور وہ بیچارہ جو ہے وہ روزانہ تھانے آتا, ہم اس کو کہتے ہیں آپ نہ آئیں, ہم آپ کے کیس پہ کام کریں, لیکن دیکھیں دس از دا کائنڈ آف تھنگ کہ آپ کو رات کو نیند بھی نہ آئے, ایسا ہی ہے, تو کوائٹ انامیجنیبل. اچھا, چونکہ آپ لوگوں کی خواتین کی ہراسمنٹ سے ڈیل کرتی ہیں, یو بینگ این آفیسر, آپ کو اپنی ورک پلیس پر سیف فیل کرتی ہیں یا یہاں پر بھی چیلنجز ہوتے ہیں؟ بیکاز یہ تو ہم مانتے ہیں کہ خواتین چاہے جس مرضی فیلڈ میں ہو, کہیں نہ کسی طرح کی ہراسمنٹ وہ فیل کر ہی رہی ہوتی ہیں. ماریا, یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, اور اسپیشلی ہماری جس طرح کی سوشلی کنزرویٹو سوسائٹی ہے, تو خواتین کو اس میں کئی سارے مسائل کا سامنا ہے, پھر چاہے وہ فیملی کا پریشر ہو یا سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز ہوں, یا پھر جنرلی ہم ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, میل ڈومینیٹڈ آرگنائزیشن میں ہم کام کر رہے ہیں. تو اوبیسلی سی جب تک ہم اس مسئلے کو, اس چیز کو اکنالج نہیں کریں گے, تب تک اس کا حل ہم نہیں نکال سکتے. سو آئی بلیو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی ہمارے پاس خواتین آفیسرس کام کر رہی ہیں, میرے جو بھی کولیگس کام کر رہی ہیں, ان کے لیے ایک سیفر ورک انوائرمنٹ کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے, اور ان کی پروفیشنل گروتھ کے لیے اسپیشلائز ٹریننگز ہونی بڑی ضروری ہے, تاکہ وہ ایکسل کر سکیں, وہ گرو کر سکیں, وہ نہ صرف سرو کر سکیں بٹ آلسو تھرائیو کر سکیں, وہ گرو کر سکیں اپنی فیلڈ میں. تو اور آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ ہمارے ادارے کے اندر ابھی کافی سارا پازیٹیو چینج آ رہا ہے. فیمیل آفیسرز بہت ساری فورسز جوائن کر رہی ہیں, ایف آئی اے میں آ رہی ہیں, این سی سی آئی اے میں بہت ساری فیمیل آفیسرز آ رہی ہیں, وہ لیڈرشپ رولس پہ آ رہی ہیں, وہ سیریس کرائمس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اومن, اچھی بات ہے, اچھا چینج آ رہا ہے. تو یس, اور میں اگر اپنی پرسنلی اسپیکنگ کہ خواتین رول ماڈلز مجھے کافی انسپائر کرتی ہیں. سو اینڈ دیٹ از بیکاز کہ اگر ایک خاتون اور ایک مرد دونوں ایک ہی سیم فیلڈ میں ہیں یا سیم ڈیزگنیشن پہ ہیں, تو آئی بلیو کہ اس خاتون نے اس مرد کے مقابلے میں ڈبل محنت کی ہوگی, وہ تبھی اس اسٹیج تک آئیں, کیونکہ انہوں نے ڈبل دا بیریئر بھی فیس کیا ہے. بالکل. سو میرا تو یہی یقین ہے کہ یہ اس طرح کا نا ہونا چاہیے, خواتین کو آگے لانا چاہیے. اچھا, چونکہ آپ اس فیلڈ میں ہیں تو بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں, اس پوائنٹ کے اوپر آنا چاہتی ہیں, آگے گرو کرنا چاہتی ہیں. اسپیشلی اگر میں ایف آئی اے کی یا این سی سی آئی کی کسی بھی فورسز کی بات کروں, تو کیا ایسی چیز ہے جو آپ انہیں سجیسٹ کریں گی, جو ان کو سیکھنی چاہیے یا اس کو آگے لے کے پرسیو کرنا چاہیے, اور وہ اس پوائنٹ پر آ سکتی ہے جس پوائنٹ پر آج آپ ہیں, یا مزید اور بھی گرو کر سکتی ہیں؟ ماریا, سب سے پہلے تو یو شوڈ بی موٹیویٹیڈ, اور کیونکہ ہمارا کام آسان نہیں ہے. بالکل. یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پہ کافی ٹف ہے, کیونکہ اس کا ایک سائیکولوجیکل ٹول بھی ہے. آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس میں دیکھیے تھانے کچہری جو بھی بندہ جاتا ہے وہ خوشی سے نہیں جاتا. ایسا ہی ہے, اس کی زندگی میں نہیں لے کر جائے کسی کو. آئی ہوپ کہ یہ سیشن ہونے کے بعد اور تھوڑی سی اچھی باتیں کرنے کے بعد وہ فیلنگ تھوڑی ڈیزالو ہو, پرسیپشن تھوڑی سی چینج ہو. لیکن ادروائز آف کورس کوئی بھی بندہ اب کوئی ٹربل ہی لے کر آتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے, کسی نے پیسے ہتھیا لیے ہیں, کسی کو ہیراسمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے, تو کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے تو جس کی وجہ سے وہ تھانے آتے ہیں. تو یس, کیا سیکھ کے ان کو آپ سے آنا چاہیے, جو آپ پوائنٹس ان کو کہ یار یہ چیزیں آپ کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے ضرور سیکھنی چاہیے ادر دین موٹیویشن؟ پھر اوبیسلی آپ نے بہت ساری محنت کرنی ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان کی سجیسٹ کریں گی آپ ان کو کہ ان فورسز کی طرف آئیں؟ ڈیفینیٹلی یس, کیونکہ دیکھیں ویمن کا, خواتین کا لیڈرشپ کے رولز میں آنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہماری پاکستان کی آبادی کا وہ ہاف سے بھی زیادہ ہیں. بالکل. تو اگر آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی گھر پہ ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, ایون دو ہوم میکنگ بھی ایک لیبر ہے, لیکن
انفارچونیٹلی Consider نہیں کیا انپیڈ. جاتا اس کو. سو اس ان پیڈ لیبر اگر دیکھیں, اگر آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی کوئی کام نہیں کر رہی, یا وہ اگر وہ لیڈرشپ رولز میں نہیں آ رہی, یا اگر وہ کسی پروڈکٹیو فیلڈ میں نہیں آ رہی, تو آپ کا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اینڈ آئی ووڈ گو بائی قائد اعظم's کوٹ کہ جب تک آپ کی خواتین فور فرنٹ پہ نہیں ہیں, آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. بالکل. سو خواتین کو ترقی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ محنت بھی کرنی پڑے گی, موٹیویشن بھی لینی پڑے گی, اور ہر فرنٹ پر جو ہے نا وہ لیڈرشپ رول میں آنے سے گھبرانا نہیں ہے. بہت شکریہ مہک, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.